اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بھیج دیں محمد رحمہ اللہ۔ ہادیان دین اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے مستقل جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان پیش ہو رہا ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اماموں سے ہمارا تعلق جہاں محبت کا ہے وہیں ان کی اطاعت کا حکم بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب خالی محبت نہیں ہوتا، تو جس قرآن نے آپ کو آل محمد سے محبت کا حکم دیا، اسی قرآن نے آپ کو آل محمد کی اطاعت کا حکم دیا۔ وہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ مثلاً قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل، یہ جو قل ہے عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ایک آرڈر ہے، یہ ایک حکم ہے۔ جیسے آپ کہیے قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب، قل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، میرے نبی کہو اللہ ایک ہے۔ اب اگر کوئی نبی کو مانے اور اللہ کو ایک نہ مانے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ اللہ کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ اسی طرح نبی اللہ کہہ رہا ہے قل لا اسألکم، لا اصل میں ہے یہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ اب اگر یہ بات پیغمبر اپنی طرف سے کہتے ہمارے لیے تب بھی معتبر تھی، اس لیے کہ پیغمبر صادق ہیں، پیغمبر امین ہیں، پیغمبر سچے ہیں۔ لیکن وزن اور زیادہ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی داماد تھا، بیٹی تھی، نواسے تھے، ان کا خانوادہ تھا،
تو ہر نانا کو محبت ہوتی ہے اپنے نواسوں سے، ہر سسر محترم کو محبت ہوتی ہے اپنے داماد سے، ہر باپ کو محبت ہوتی ہے اپنی بیٹی سے۔ تو اگر قرآن مجید میں ہوتا لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں اجر کا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو، تو وہاں پر انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ جذبات میں بہہ کے، حالانکہ میرا نبی جذبات میں نہیں بہہ سکتا، اس کے لیے بھی قرآن نے وحی کا پہرا بٹھا دیا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قلبی موجود نہ ہوتا تو تب بھی نبی کے بیان پر قرآن مجید کی مہر لگی ہوئی ہے وحی کی کہ میرا نبی نہیں بولے گا جب تک وحی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ احتیاط کی کہ قل سے بیان شروع کیا، قل، میرے پیغمبر آپ ان کی محبت نہیں مانگ رہے ہیں، میں اللہ مانگ رہا ہوں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، قل لا، میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہو، ان لوگوں سے کہو کا مطلب یہ ہے کہ نبی نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے۔ کیا کہلوا رہا ہے؟ میں تم سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو پورا دین میں نے پہنچایا ہے، اس کی کوئی قیمت میں تم سے نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ یہ ساری قیمت ادا ہو جائے گی، حج کی بھی، روزے کی بھی، نماز کی بھی، خمس کی بھی، زکوٰۃ کی بھی۔ اب اگر کوئی نماز روزہ تو پڑھے مگر قیمت نہ دے، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ آپ کوئی چیز خرید کے لائیے اور اس کی قیمت نہ دیجیے تو آپ کے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ اسی طرح اسلام پورا پیغمبر کی پہنچائی ہوئی تبلیغ ہے اور اس تبلیغ کی قیمت ہے مودت آل محمد۔ اسلام آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ قیمت ادا نہیں کریں گے۔ اب قیمتیں دو ہو سکتی ہیں، ایک قیمت یہ ہے کہ ہم کرتے تو ہیں محبت ان سے، ابھی 13 رجب آئی، ہم نے دیکھے کتنے بڑے بڑے جشن کیے، ابھی جناب زینب کی شہادت آئی، اب دیکھیے ہم مجلس کر رہے ہیں، تو کیا یہ طریقہ نہیں ہے؟ وہی یہ مودت ہی کا تو طریقہ ہے، تو ہم مودت کر رہے ہیں، لیکن نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ، دین کی پابندی، شریعت، اسلام، یہ اور ہم سب کچھ نہیں مانتے، خالی آل محمد کی خوشی میں خوشی ہوں گے، آل محمد کے غم میں غم منائیں گے۔ یہ بات آپ کی 100% صحیح ہوتی اگر قرآن کی دوسری آیت نہ ہوتی۔ وہ آیت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی زبانی محبت کافی نہیں ہے جب تک ان کی اطاعت نہیں کرو گے۔ تو یہ کمال ہے یا نہیں ہے آل محمد کا؟ یعنی دونوں چیزوں کا مطالبہ ہے، مودت کا بھی مطالبہ ہے اور اطاعت کا بھی مطالبہ ہے۔ بلکہ مودت کا پتہ کیسے چلے گا اگر اطاعت نہیں ہوگی؟ بتائیے مجھے سوچ کے، اگر آپ مودت اختیار کرتے رہیں لیکن اطاعت نہ کریں تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ان کے ہیں یا آپ ان کے نہیں ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آل محمد کے ساتھ مودت کے ساتھ ساتھ ان کی قل، اب تیسری آیت قرآن مجید کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے نبی ان لوگوں سے کہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کی محبت کا، یعنی اگر مسلمان یہ دعویٰ کرے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرے نبی ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ وہ کمال کا مسئلہ ہے، یہ ہے قرآن مجید۔ میں آپ کے اذہان عالیہ کھولنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے، 3 آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی ان سے کہو اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ میرا اتباع کریں، میرا یعنی رسول کا۔ اللہ کا اتباع نہیں ہوتا، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔
یہ عربی گرامر کے حساب سے دونوں لفظوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا، اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات کو ماننا، فالو کرنا۔ تو اللہ کا نقش قدم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ جو ہے اس کے باڈی نہیں ہے، اس کے جسم نہیں ہے، تو جب جسم نہیں ہے تو آپ اس کی اتباع نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے تو یہ دیکھ لیجئے رسول کا اتباع کرنے والا کون ہے۔ اگر رسول کی اتباع کریں گے تو آپ اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہیے میرا اتباع کریں۔ تو اب دیکھیں سلسلہ دیکھیے، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اندازہ کہیں سے لگایا جائے گا؟ زور سے بولیے، رسول کی اتباع سے۔ اور اگر رسول سے محبت کرتے ہو تو اندازہ کہیں سے لگایا جائے گا؟ آل محمد کی اتباع سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہ والے بننا چاہتے ہو تو پہلے رسول والے بنو، رسول والے بننا چاہتے ہو تو پہلے آل محمد والے بنو، تب جا کے آپ کی عبادتوں میں وزن پیدا ہوگا۔ اور اطاعت اور اتباع کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کل جہاں پہ تقریر ختم ہوئی تھی وہیں سے میں اپنے بیان کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آل محمد کا تذکرہ آپ اس طرح کریے کہ جس طرح اللہ نے کرنے کو کہا ہے، جس طرح رسول نے کرنے کو کہا ہے۔ میوزک کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ جائز نہیں ہے۔ کسی میں آپ اشعار پڑھیے، اشعار پڑھنے کا وہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ میں امامہ لگاتا ہوں، میں ایک عالم دین ہوں، چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں۔ جب میں ایک طالب علم ہوں تو میں شاعر کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، مگر وہ شاعر جو آل محمد کا واقعی شاعر ہو۔ لیکن اتنا رتبہ خطیب کا نہیں ہے، میں کل بھی بیان کر چکا ہوں، جتنا رتبہ شاعر کا ہے۔ شاعر کو بڑا نوازا ہے آل محمد نے، لیکن کون سے شاعر کو نوازا ہے؟ جو حلال طریقے سے ان کا تذکرہ کرے، جو منمانی نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر آج آپ نے اپنی نسلوں پر کنٹرول نہیں کیا تو آنے والی نسلوں میں بالکل میوزک جائز ہو جائے گا آل محمد کے تذکرے کے ساتھ۔ یہ تو آپ بتائیں گے نا اپنی اولاد کو۔ اگر آج آپ نے حرام بتایا تو یہ اولاد حرام سمجھے گی۔ آپ چپ کر کے بیٹھ گئے بیٹا کچھ بھی سنیں تو پھر یہ اولاد جو ہے اپنے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اور جب ایسی نکلے گی کہ ایک وقت وہ آئے گا۔ دیکھیں شروع میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک دم سے برائی شروع نہیں ہوتی ہے۔ کبھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ ایک دم سے برائی شروع ہوئی اور ایک دم سے پھیل گئی۔ برائی رفتہ رفتہ شروع ہوتی ہے اور بعد میں جا کے وہ دین بن جاتی ہے۔ جناب نوح کے زمانے میں جو جوان اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو وہ ان کے مجسمے بنا لیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کی طرح موبائل تو ان کے ہاتھ میں تھا نہیں کہ آپ تصویر کھینچ لے جنازے کی، آپ تصویر کھینچ لیجئے۔ ان کے ہاتھ میں بیچاروں کے موبائل نہیں تھا، مگر ان کے ہاتھ میں آپ سے زیادہ فن تھا۔ وہ باقاعدہ مجسمہ ایسا بنا دیتے تھے۔ آج بھی ہاتھ کا فن ہوتا ہے، اگر کسی ڈکیت کو تلاش کرنا ہو اور ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا ہو اور آپ اس کی تصویر بتاتے چلے جائیے تو باقاعدہ پولیس ایسا ہی نقشہ بنا دیتی ہے جیسا آپ نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہاتھ کا کمال ہے۔ تو ان کے ہاتھ میں یہ کمال تھا، جیسا مثلا میں ہوں مجھے ایسا ہی وہ بنا کے دکھا دیا کرتے تھے۔ اب ان کی پیاس کیسے بجھے؟ ماں مر گئی، باپ مر گیا، جنازہ تو رکھ نہیں سکتے نا، تو بہترین طریقہ انہوں نے کہا ماں کا ایک مجسمہ بنوا لیا، باپ کا ایک مجسمہ بنوا لیا، اور ماں باپ کا مجسمہ اپنے گھر میں رکھ لیا لا کے، چاہے وہ چھوٹا بنوایا ہو بڑا بنوایا ہو، اس سے درگزر کریے آپ۔ چھوٹا بڑا مجسمے بنوا لیے، مجسمے بنوائے، جب صبح کو کام کے لیے نکلے تو جس طرح ماں باپ کے ہاتھ چوم کے جاتے تھے انہی کو چوم کے چلے، انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے چلے۔ اب یہ پہلا ادب تھا جو ماں باپ کے حوالے سے تھا۔
نسلوں کو انہوں نے اس طرح تربیت دی کہ جب جاؤ تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑو، تو جو زندہ ہیں تو لہذا ماں باپ کے سامنے وہ ان کا احترام کرتے تھے، لیکن اب چلے گئے تو اب ماں باپ کے سامنے انہوں نے ایسے جھکنا شروع کیا، ان مجسموں کے سامنے۔ اسی طرح یہ تاریخ بڑھتی رہی اور اس تعظیم نے ان کو پہنچا دیا بتوں کی عبادت تک۔ اگر اولاد کو صحیح دین نہیں دے کے جاتا ہے تو آدمی اسی کو جو غلط طریقہ ہے اسی کو اپنا دین سمجھ لیتا ہے، اور آج تک بتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ مجسمے نہ بنائے ہوتے اور ان کے سامنے اولاد کو نہ، اور اگر جھکایا بھی تھا تو بتانا تھا یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کے بندے ہیں۔ ابھی مثلا میں اور کچھ کہوں تو میں پھنس جاؤں گا، لہٰذا میں کچھ آگے کہتا ہی نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ جو عقل مند ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے، ایک صلوات اور بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہمارے یہاں بھی عزاداری میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے صحیح دین اپنی اولاد، مثلا میوزک ہی، اگر میوزک کے بارے میں آپ نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا بیٹا یہ حرام ہے، اور اس حرام کو حلال کرنے کے لیے، اچھا یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے، مطلب جس مولا علی نے حرام کیا، جس امام حسن امام حسین رسول اللہ نے حرام کیا، ہم انہی کا تذکرہ اسی کے ساتھ کریں گے تو وہ جائز ہو جائے گا؟ یہ ممکن ہے؟ پتہ یہ ممکن ہے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اگر میں رسول کہہ رہے ہیں اگر کلام بھی، قرآن کریم بھی اگر غلط طریقے سے آپ پڑھیں گے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ میرے مولا کا تذکرہ یہ عبادت کا تذکرہ ہے، میرے مولا کا تذکرہ بڑا عظیم تذکرہ ہے، میرے مولا کا تذکرہ بڑا پاکیزہ تذکرہ ہے، اس سے پاکیزہ بشر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے تذکرے میں آپ اگر غلط رسموں کو ڈالتے ہیں اور پھر ان رسموں کو دین بنا لیتے ہیں، بھانگڑے کرتے ہیں، منقبت اس طرح پڑھتے ہیں، وہ میں کل کہہ چکا ہوں، آگے میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، بس خالی میں اتنا بچوں کو اپنے دین صحیح دے کے جائیے، اور جہاں آپ کو صحیح دین ملے گا اسی کو عزاداری کہتے ہیں، اسی کو عزاداری کہتے ہیں، اسی کو مجلس عزا کہتے ہیں، جس مجلس عزا کی بنیاد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں رکھی ہے۔ انہوں نے بنیاد رکھی ہے نا۔ بانی کون ہے بتائیے مجلس عزا کا؟ زور سے بولیے۔ جناب زینب کبریٰ اور امام سجاد، یہی تو بانی ہیں۔ تو اب آپ کو کسی کے بہکائے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو ہمیں عزاداری کیسے کرنی ہے تو نہ انجمن کے صدر سے پوچھنا ہے، نہ انجمن کے کسی مطلب سیکریٹری سے پوچھنا ہے، نہ عام آدمی سے پوچھنا ہے۔ اگر عزاداری کا سلیقہ سیکھنا ہے یا جناب زینب سے پوچھنا ہے یا امام سجاد سے پوچھنا ہے، چونکہ انہوں نے شروع کیا ہے تو وہی تو بتائیں گے عزاداری کیسے کی جائے گی۔ اور انہوں نے عزاداری کا یہ عزاداری نہیں ہے اصل میں، اسلام کے سارے قوانین جس لیکچر میں جس مجلس میں بیان کیے جائیں اس کا نام ہے مجلس۔ اسلام کے پورے قوانین، خدا کی قسم اللہ کی توحید کا پتہ ہمیں کہیں اور نہیں چلتا علاوہ مجلس کے، نبی کی نبوتوں کا پتہ ہمیں کسی اور جگہ نہیں پتہ چلتا علاوہ مجلس کے۔ آدم کی ہسٹری، نوح کی ہسٹری، موسیٰ کی ہسٹری، یحییٰ اور عیسیٰ کی ہسٹری، زکریا کی ہسٹری، پیغمبر کی ہسٹری، قرآن کا تذکرہ، معاد کا تذکرہ، عدالت کا تذکرہ، نبوت کا تذکرہ، امامت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، بیوی کے حقوق، ماں کے حقوق، اولاد کے حقوق، خاندان کے حقوق، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، صلہ رحمی کرنا۔ اب آئیے فروع
دین کے اوپر نماز کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، دین کے احکام، سب جگہ یہ تمام مسائل آپ کو جہاں ملیں گے اس کو کہا جاتا ہے مجلس اعضا۔ یہ مجلس اعضا نہیں ہے، ایک گلدستہ زینب نے پیش کیا ہے دین کو پہچاننے کا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ بس میں نے آپ کی خدمت میں اب ایک صلوات پڑھ کے آپ میرے ساتھ ہو جائیے سب۔ اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے نہ آئیے، اپنے بچوں کو لے کے آئیے۔ کچھ ماں باپ وہ ہیں جو ایگزام کا بہانہ بناتے ہیں، ارے ہمارے بچے کے امتحانات ہیں، ہمارے بچے کا سال ٹکا ہوا ہے۔ تو کیا آپ ایک طرف تو آپ اتنے بڑے مولائی بنتے ہیں اور ایک طرف آپ اتنے بڑے مقصر بن جاتے ہیں؟ پہلی تو بتائیے کہ مجلس میں آنے کے بعد آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ حسین ناکام ہونے دیں گے؟ مطلب فرش ادا کی کوئی اہمیت ہی نہ، ارے نہیں، ارے قبلہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کا 1 سال ہے اور یہ سال ہے، مجھے وہ بچہ بتا دیجئے جو 24 گھنٹے پڑھتا ہو۔ بتائیے کیا امتحان کے زمانے میں بھی آپ کا بچہ 24 گھنٹے پڑھتا ہے؟ کوئی ہے جو باپ ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ ہاں جی نہ وہ سوتا ہے، نہ کھیلتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے؟ تو جس طرح جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کی بلندی کے لیے تذکرہ محمد و آل محمد کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی۔ ہمارے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں مگر ہم اس سازشوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ خود ہمارے ہی شیعوں کے اندر ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو نہیں چاہتا کہ علماء کا بیان ہمارے بچوں تک یا لوگوں تک پہنچے۔ انہوں نے مجلس کا طریقہ ایک عجیب بنایا کہ 3 مرثیے پڑھیے یا 2 مرثیے پڑھیے، 2 مرثیے پڑھنے کے بعد 5 منٹ کا مصائب پڑھیے، اور 3 طبقے ہو گئے مجلس اعضا کے۔ ایک وہ بیچارہ مرثیے خان، وہ تو اکیلا ہی پڑھتا ہے، جس کی اہمیت سب سے زیادہ تھی مجلس میں مرثیے خان کی، وہ تو بیچارہ اکیلا ہی پڑھتا ہے۔ اب نہ کوئی نوحے خان آتا، حدیث خان بھی جب آتا ہے، میں بھی جب آتا ہوں جب یہ بیچارے آخر میں ہوتے ہیں، لیکن میں بھی اب کوئی میں نبی امام تھوڑی ہوں، آپ ہی کا حصہ ہوں میں، تو میں اپنی بھی بات نہیں رکھتا کبھی، اپنی بھی ہمیشہ کھول کے بیان کر دیتا ہوں جو اپنی غلطیاں ہو رہی ہیں اپنے سے۔ ایک مرثیے خان کو کوئی سننے والا نہیں ہے بیچارے کو۔ اس کے بعد بیٹھیں گے حدیث خان، مثلا میں بیٹھ گیا مجلس پڑھنے، تو اب جوان، اب آپ یہ نہ سمجھیے میں شارجہ والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ عالم دین بیٹھ گیا تو وہاں وہ جو امام اب یہاں تو منع ہے، یہاں تو مجبوری ہے آپ کی، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو آپ کا بھی مومن ہونے کا تب پتہ چلے گا جب بالکل مثلا آپ کو کھڑے بھی نہ کوئی ہونے دے، اور پھر دیکھتے ہیں آپ آتے یا نہیں آتے، ہے نہیں؟ یہاں تو بھائی کھڑے نہیں ہو سکتے، مگر پاکستان میں بھی آپ کا اگر حال وہی ہو جائے جا کے ہندوستان میں، ارے ابھی تو مولانا خطبے پہ پہنچے، ارے ابھی تو مولانا بیٹھے ہی ہیں، ارے ابھی تو مولانا آدھے پہ پہنچے، اب پتہ چلا اب بھی جب میں مصائب پہ آنے لگا تو مصائب پہ ہی آپ آئے، مصائب ختم ہو گئے، بڑی مجلس ہو گئی ماشاءاللہ، اور ارے قبلہ 2 آنسو نکل گئے، یہی تو مجلس ہے۔ یہ جناب زینب کی تحریک کا دشمن ہے جو خالی 2 آنسوؤں کو مجلس سمجھ رہا ہے۔ اگر مجلس 2 آنسوؤں کا نام ہوتا تو اپنے گھر میں 2 آنسو بہا لیتے، وہ مجلس ہو جاتی، تذکرہ کر کے آنسو بہا لیتے، وہ مجلس ہوتی۔ مجلس خالی 2 آنسو بہانے کا نام نہیں ہے، مجلس نام ہے اندر کی جہالت کو نکال دینا اور علم پیدا کرنا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اور یہ جہالت مرثیے سے دور نہیں ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں مرثیے خان سے، مرثیے سے دور نہیں ہوگی جہالت، شعر و شاعری سے بھی جہالت دور نہیں ہوگی، جہالت دور ہوگی علماء کے بیان سے، وہ بتائیں گے نا آپ کو کیا ہے کیا نہیں، ان کے میں ہمیں آنا نہیں ہے۔
اور بعض لوگ تو ایسے کہنے لگے ہیں آج کل، میں پگڑی والے کے میں تو بالکل ہی نہیں جانا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لیکن جو ٹوپی والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھوڑا سا مولائی، اور جو پگڑی والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقصر۔ تو مقصر کی مجلس میں نہ جانا بھائی، مقصر تو آپ اسے کہیں گے، لیکن جو آپ کے دماغ میں ہے اسے دین جب آپ سمجھیں گے تو عالم دین تو ٹوکے گا نا آپ کو، تو بیچارہ وہ مقصر بنی جائے گا۔ تو لہذا بیان سے دور کیا جا رہا ہے، واقعاً دور کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے اوپر ذمہ داری، اگر آپ باپ ہیں، آپ اگر واقعاً باپ ہیں اور اپنا جوان بیٹا مجلس میں ساتھ لے کے آئیں، پہلے نظر ڈالو وہ بیان میں ہے یا نہیں ہے۔ کہیں مجلس کے بہانے وہاں گپ شپ تو نہیں ہو رہی ہے امام باڑے کے باہر؟ خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں، میں ہندوستان میں مجلسیں پڑھتا ہوں، مجھے پاکستان کی نالج نہیں ہے، ہندوستان میں پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جوان لڑکا جسے دین سیکھنے کی ضرورت ہے، جسے شریعت سمجھنے کی ضرورت ہے، جسے اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے آگے نسل پیدا ہونے والی ہے، جب یہ جوان ہی جاہل رہ جائے گا تو یہ نسلوں کو دین کیا دے کے جائے گا جب یہ بیان ہی نہیں سنے گا۔ خالی مسجد میں بیان، اگر بیچارہ نماز کے بعد مولوی بیان کرنے لگے نا تو آدھے نمازی کم ہو جائیں گے۔ ایک ہی بیان سننے کو ملتا ہے اور وہ جمعہ، تو مسجد میں بیان سنیں گے نہیں چونکہ آپ آئیں گے نہیں۔ جمعے کو بیان ہوگا چھوٹا سا، اس میں بھی کوئی آدھے پہ، کوئی بعد میں، کوئی نماز میں۔ اچھا کالج میں آپ جا رہے ہیں تو کالج میں دین نہیں پڑھایا جا رہا، اس کے علاوہ آپ صبح سے لے کے شام تک جاب پہ جا رہے ہیں، کتاب پڑھنے کا موقع آپ کے پاس نہیں ہے۔ مجھے وہ چیز بتاؤ کہاں دین سیکھو گے؟ بتائیے سوچ کے، مطلب دین کہاں جا کے سیکھو گے؟ اب مسجد میں آپ کو جانے کا وقت نہیں ملتا، کتاب پڑھنے کا آپ کو وقت نہیں ملتا، تو اب یہ بتائیے آپ پہ جب دین نہیں آئے گا تو آپ کی اولاد پہ کہاں سے دین آئے گا؟ کروڑوں سلام کرو عظمت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو کہ وہ تمہاری اولاد کے لیے اور تمہارے دین کا انتظام کر کے گئی ہے کہ کسی قوم میں جہالت پھیلے تو پھیلے، مگر جس قوم میں کبھی سویم پہ مجلس ہوتی ہو، کبھی 10ویں پہ مجلس ہوتی ہو، کبھی 40ویں پہ مجلس ہوتی ہو، وہ قوم پھر بھی جاہل رہ جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ پتہ کیوں جاہل رہ رہی ہے ہماری؟ اتنے بڑے بیان، اتنی زیادہ مجالس ہو رہی ہیں، مگر دین کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ایک تو ہماری غلطی سے کہ ہم نے بیان کو اپنا ایسے بنا دیا جیسے مجمع پہ جادو کر دیا۔ ہاں، ہم بیان کو ایسے شروع کرتے ہیں، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے۔ اچھا یہ بتائیے، میں ایک نتیجے تک پہنچا ہوں، مجھے نہیں پتا اگر میری بات غلط ہو تو آپ کو بولنے کا حق ہے۔ میں جو سمجھ رہا ہوں کہ مجلسوں کا فائدہ کیوں زیادہ نہیں ہو پا رہا، اس میں ہم بھی ایک بڑی مسٹیک کر رہے ہیں، علماء، ذاکرین، خطبہ۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ کو ایک چیز کی تفصیل پتہ ہی نہیں ہے اور میں اجمالی نقطے مار کے چلا جاؤں تو آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ مثلا خندق کی جو جنگ ہوئی اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بچے کو مثلا آپ کو بھی نہیں پتا، فرض کر لیے چاہے پتہ ہو، آپ کو تھوڑی دیر سوچ لی، ہمیں نہیں پتا، اور وہ خندق ہے بڑی لمبی چوڑی اور میں نے اس کا ایک نقطہ اٹھایا بیچ سے اور وہ بیان کر دیا، نہ آگے کا بیان کیا، نہ پیچھے کا بیان کیا، نہ ادھر کا بیان کیا، نہ ادھر کا بیان کیا، نہ اسباب بیان کیے، بتائیے آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ اور یہ جو ہماری مجلسوں سے غلط میسج جا رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو خالی تلوار تلوار تلوار، یہ جو مذہب ہے یہ تو مارنے والا ہے، یہ تو یوں ہے یوں ہے، اس لیے کہ ہم غلط میسج دے رہے ہیں۔ ہم مولا علی کا تذکرہ پوری خیبر میں وہاں کر رہے ہیں جہاں تلوار اٹھی، خندق میں وہاں کیا جہاں تلوار اٹھی، احد میں وہاں کیا جہاں تلوار اٹھائی، جہاں دین پھیلایا وہ نہیں بتائی، اخلاق پھیلایا وہ نہیں بتایا۔ پورا اگر بتاتے تو دنیا سمجھ لیتی اس سے پاکیزہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ تو آج کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
یہ مین غلطی ہو رہی، اس لیے ضروری ہے کہ میں بالکل سمپل طریقے سے آپ کو سمجھاؤں۔ سمپل طریقہ کیا ہے؟ آج شہادت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی، اللہم صلی علی، آج کی شب ایک روایت کی بنیاد پر۔ تو میں چند معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور بالکل سمپل طریقے سے۔ جو بڑے پڑھے لکھے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا میری مجلس میں، جو بھائی زیادہ ہی پڑھے لکھے ہیں تو انہیں کیا ملے گا جب میں ہی نہیں پڑھا لکھا ہوں؟ تو میں تو ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو ہمارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی پیدا ہوئی تقریباً 5 یا 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 یا 5ویں یا 7ویں سال میں، چلیے ایک مان لیے 6 ہجری میں شہزادی پیدا ہوئی۔ تو رسول اللہ دنیا سے کب تشریف لے گئے؟ 11 ہجری میں۔ شہزادی زہرا دنیا سے کب تشریف لے گئیں؟ 11 ہجری میں۔ بالکل ہم چلتے رہیے آپ۔ رسول اللہ کے مکے سے مدینے آنے کے بعد، اور مدینے میں آ کے 6واں سال تھا جب جناب زینب پیدا ہوئی، اور جب رسول دنیا سے گئے اور شہزادی دنیا سے گئیں تو اس بی بی کی عمر 5 سال کی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 5 سال کی۔ اب 5 سال کی عمر میں انہوں نے 40 ہجری تک اپنے باپ کا زمانہ دیکھا۔ حضرت علی دنیا سے کب رخصت ہوئے؟ 40 ہجری میں۔ تو کتنے ساتھ رہیں باپ کے ساتھ؟ وہ میں حساب لگا دوں انشاءاللہ، دیکھ کے مزہ آئے گا آپ کو۔ کتنے سال نہیں باپ کے ساتھ؟ چلیے، اس کے بعد تقریباً 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ تو بھائی حسن کے ساتھ کتنی رہیں؟ چلیے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، تو بھائی حسین کے ساتھ کتنے رہیں؟ اب بھائی جلدی سے بول دیں بھائی تاکہ سب کو سنائی دیں۔ 5 ہجری میں پیدا، 6 ہجری میں پیدا ہوئی، 5 سال کی تھی نانا کے زمانے میں اور ماں کے زمانے میں۔ اس کے بعد 40 ہجری میں واقعہ ہوا مولا علی کی شہادت کا۔ اب آئیے، اس کے بعد 50 ہجری میں امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے۔ 61 ہجری میں شہزادی مطلب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ کربلا کے میدان میں کتنی عمر بیٹھتی ہے شہزادی کی؟ ارے بھائی 55 یا 54 سال۔ بالکل دیکھیں، میں نے حساب بالکل بچوں والا لگا دیا آپ کو، حالانکہ میتھ میرا بڑا کمزور ہے، الٹا سیدھا ہو جاتا ہے میرے سے، اسی لیے میں آپ سے کہلوا رہا تھا۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ سنیے یہاں سے، تو اتنی تھی 54 سال کی عمر تھی تقریباً کربلا کے میدان میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی۔ مجھے آپ یہ بتائیے، اس بی بی نے عصمت کے کتنے دور دیکھے؟ بھائی یہی ہے فضائل، سنیے۔ رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تو صحابیت کا تمغہ بھی مل گیا، ماں کا زمانہ دیکھا، باپ کا زمانہ دیکھا، یعنی اگر اماموں کو لگا لیجئے، رسول معصوم، ماں معصومہ، 2 معصوم کا زمانہ یہ دیکھا۔ اس کے بعد باپ معصوم، ان کا پیریڈ دیکھا۔ اس کے بعد بھائی معصوم، ان کا پیریڈ دیکھا۔ اس کے بعد حسین معصوم، ان کا پیریڈ دیکھا۔ اس کے بعد کچھ سال 2 معصوموں کے ساتھ اور رہیں۔ کون کون سے ہیں وہ جلدی سے بولیے؟ امام سجاد اور امام محمد باقر، ٹوٹل معصوم کتنے ہو گئے؟ کمال کا مسئلہ ہے بھائی، آپ خالی 2 علماء کے ساتھ 2-3 سال رہ لیجئے تو آپ کی نالج اتنی بڑھ جائے، تو جو اتنے معصوموں کا زمانہ دیکھ چکی ہو، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ میں نے آپ کو تبلیغ سنا دی، اب ذرا فضائل سن لیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ کیا کتنے رسول کا زمانہ دیکھا، زہرا کا زمانہ دیکھا، علی کا زمانہ دیکھا، حسن کا زمانہ دیکھا، حسین کا زمانہ دیکھا، چوتھے کا زمانہ دیکھا، 5ویں کا زمانہ دیکھا۔ بات سمجھ رہے؟ ان معصوم یعنی 7 عصمتوں کے ساتھ رہ چکی ہے، 7 عصمتیں۔ اب کتنی عصمتیں بچی بعد میں؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، بڑی ممبر سے بات آئی ہے تو وہ الہام کی طرح ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ پہنچاؤ یہ بات شہزادی کی فضیلت کے۔ 7 معصوم رہ جاتے ہیں بعد میں۔
7 معصوموں کے ساتھ رہ چکی ہے، جن کے ساتھ رہی ان کی بھی حفاظت کرتی رہی، اور جو 7 عصمتیں بعد میں آئی انہیں بھی قیامت تک کی زندگی دے گئی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اتنا گہرا رابطہ ہے عصمتوں سے۔ اور میں ایک جملہ کہوں تاکہ آپ اس میں تھوڑا سا فضیلت کو اس کی محسوس کر سکے شہزادی کی۔ اللہ نے جناب زینب کو زہرا کے گھر میں اس وقت بھیجا جب 5 تن مکمل ہو چکے ہیں۔ اب میں کیا کروں بھائی، اس سے زیادہ فضیلت کیسے بیان کروں؟ 5 تن مکمل ہو چکے ہیں، علی بھی ہیں، زہرا بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ یہ 5 تن مکمل ہونے کے بعد زینب کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تاکہ زینب کو کوئی غیر معصوم گود میں بھی نہ لے سکے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ رسول گود میں لیں رسول معصوم، زہرا گود میں لیں تو زہرا معصومہ، علی گود میں لیں تو علی معصوم، حسین گود میں لیں تو حسین معصوم، حسن گود میں لیں تو حسن معصوم۔ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے، جس بچی کو معصوموں نے گود میں کھلایا ہو اس کا علم کتنا ہوگا؟ اچھا میں آپ کو علم تو کل پڑھوں گا میں شہزادی کا، آج تو خالی مقدمہ پڑھ رہا ہوں میں۔ مجھے بتائیے اگر اس گھر میں کوئی غلام کی حیثیت سے بھی آ جائے تو اس کی نالج کتنی ہوتی ہے؟ ارے بھائی اگر کوئی غلام کی حیثیت سے بھی آ جائے تو تاریخ اسلام میں ہمیں ایک مرد ملا، ایک عورت ملی، عورت کا نام ہے فضہ، قرآن سے باتیں کیا کرتی تھی فضہ۔ ارے جس کی کنیز کا یہ عالم ہو اس کے خون کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صلی واہ۔ ایک صلوات ذرا بآواز بلند پڑھیے آپ۔ اللہم صلی علی۔ جس کی کنیز کا یہ عالم ہو تو اس کے خون کا عالم کیا ہوگا اس شہزادی کا جس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، پالا جا رہا ہے۔ ایک فضیلت کا گوشہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آل محمد اگر کس طرح فضیلت کا گوشہ، امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے برابر میں بیٹھے ہیں۔ سنیے جوانوں، یہ بھی مقام فضیلت ہے۔ رسول اللہ کے برابر میں بیٹھے ہیں اور ان کی گود میں، رسول اللہ کی گود میں امام حسین بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ ایک نظر علی کی طرف ڈالتے ہیں اور ایک نظر حسین کی طرف ڈالتے ہیں۔ جب دونوں کو دیکھتے رہے تو میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ کے نزدیک زیادہ محبوب کون ہیں؟ میں زیادہ محبوب ہوں یا حسین زیادہ محبوب ہیں؟ اب ان واقعوں کو آپ جو ہیں غلط نہ سمجھیے، یہ واقعہ اصل میں افضلیت بتانے کے لیے نہیں ہے کون افضل ہے، یہ واقعہ اصل میں لوگوں کی جہالت کو دور کرنے کے لیے ہے، تاکہ جب میں یہ سوال کروں گا تو میرے فضائل بھی مجمع میں پہنچیں گے، حسین کے فضائل بھی مجمع میں پہنچیں گے۔ سمجھ گئے آپ نظریہ؟ تو بتائیے، اس لیے کہ آل محمد کے فضائل مٹانے والے بہت تھے، تو آل محمد نے الگ الگ طریقے سے اپنے فضائل کیسے پہنچائے؟ تو ایک مرتبہ رسول تو نہ بولے، ان کے لخت جگر بولے، نور نظر بولے، حسین بولے، سید الشہداء بولے، کربلا کو بچانے والے بولے، دین کی حفاظت کرنے والے بولے۔ انہوں نے کہا ہمارے نانا کی محبت کا معیار یہ ہے بابا جس کے اندر کمالات زیادہ ہوں گے۔
وہی زیادہ محبوب ہوگا. اب یہاں جھٹکا نہ لگے تمہارے ذہن کو. ہاں کیا جس کے اندر کمالات زیادہ ہوں گے وہی میرے نانا کو محبوب ہوگا. اب اسے نہ سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین بڑے ہیں اور حضرت علی چھوٹے ہیں. نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے، اس کے بعد رسول ہے، رسول کے بعد علی ہیں. یہ ترتیب یاد رکھیے آپ. اس ترتیب سے ہٹیں گے تو بہکیں گے. ترتیب اللہ رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، اس ترتیب سے نہیں ہٹنا. یہ ترتیب ہے ہماری. چلیے، جس میں کمالات زیادہ ہوں، کہا اچھا بیٹے میرے لال، کہا تو میں بیان کروں. کہاں بابا آپ اپنے فضائل بیان کریے. اب یہ دیکھیے، یہ وہ فضائل ہیں کہ اگر علی اپنی زبان سے بیان نہ کرتے تو مورخ لکھتا کیسے. اب علی نے تذکرہ شروع کیا، انا امیر المومنین وانا امام المسلمین وانا قائد الغر المحجلین وانا یاسوب الدین وابو تراب فلاں فلاں فلاں. کعبے میں سب کو روایت میں 70 فضائل میرے مولا نے بیان کیے. اور میرا مولا حسین سن رہا ہے اور سن کے لطف اندوز ہو رہا ہے. جب آپ علی کے فضائل مجھ جیسے جاہل کی زبان سے سن کے اتنا لذت اٹھاتے ہیں تو جہاں پر زبان بھی علی کی ہو فضائل بھی علی کے ہو. کتنا مزہ آ رہا ہوگا اس وقت. اور وہ وقت انشاءاللہ آئے گا ہم سب پہ کہ اگر ہم علی کی زبان سے بھی نہ سنیں تو انشاءاللہ علی کا ایک بارواں بیٹا زندہ ہے. جب وہ فضائل آ کے پڑھے گا علی کے تو مزہ کتنا آئے گا. ایک بیان کرنے والا ابھی آپ کے مزے کو ختم نہیں کیا اللہ نے، باقی رکھا. ہم تو الٹا بھی پڑھ دیتے ہیں سیدھا بھی، مگر وہ جب بتائے گا تو سب کچھ بتا دے گا اپنے جد کے بارے میں آ کے. چلیے بیان کیے. کہا بیٹا حسین اب تم بیان کرو. کہنے لگے بابا آپ کے فضائل کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. میں یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے تاکہ دنیا کو یہ بات پہنچا دی جائے یہ جو میرے بابا نے 70 فضائل بیان کیے یہ نہ سمجھ لینا بس یہی فضائل ہے. نہیں، میرے بابا کے فضائل بابا قیامت تک بھی بیان کرتے رہیں گے تو آپ کے فضائل تو ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہم تو کیا بابا، ہم تو اولاد ہیں آپ کی. انبیاء بھی آپ کے فضائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اولیاء آپ کے فضائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اب جہاں امام نے بتایا اپنے کو تو وہاں تو بتانا پڑے گا آپ سے. آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. مگر بابا اگر اجازت ہو تو میں بھی کہوں. کہا کہو بیٹا. کہا بابا آپ کے سارے فضائل ایک طرف، لیکن میں تو ایک ہی بات بیان کرنا چاہتا ہوں، جیسا بابا مجھے ملا. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. کیا فرمایا؟ جیسا، اب ذرا ہمتن گوش ہو جائیے چونکہ ٹائم کم ہے. جیسا بابا مجھے ملا، میرے دادا بہت عظیم تھے مگر پھر بھی میرے بابا جیسے نہ تھے. پھر فرمایا جیسا نانا مجھے ملا ایسا نانا آپ کو نہیں ملا. پھر کہا آپ کی ماں بڑی عظیم ہے مگر جیسی میری ماں ہے ایسی کسی کی ماں نہیں ہے. ایک مرتبہ علی اٹھے، بیٹے کو سینے سے لگا لیا. مجمع ابھی تک سمجھا ہی نہیں. یہ جو حسین اپنے کمالات بیان کر رہے ہیں حقیقت میں یہ حسین کے کمالات نہیں ہیں، یا فاطمہ کے کمالات ہیں، یا علی کے کمالات ہیں، یا حسین کے کمالات. کس کے کمالات ہیں یہ؟ یا رسول کے کمالات ہیں، یا علی کے کمالات ہیں، یا زہرا کے کمالات ہیں. تو بیان کیا بابا اچھا واقعا ایسا ہے یا نہیں. تو کچھ امتیاز اللہ نے ایسے کہ آپ تو خالی سوچ ہی میں رہ گئے اور میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا. مقام عظمت فضیلت صدیقہ صغریٰ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے اوپر ایک بہت بڑا اشارہ کر گیا. کیا فرمایا؟ نہ میرے باپ جیسا آپ کا باپ ہے، نہ میرے نانا جیسا آپ کا نانا، نہ میری ماں جیسی کسی کی ماں. اب آپ یہ بتائیے جو فضائل حسین کے اندر ہیں وہی فضائل زینب کے اندر ہیں. لیکن زینب کا باپ کون ہے؟ بولیے.
ماں کون ہے؟ نانا کون ہے؟ تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں زینب کے خاندان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. جتنا عظیم خاندان زینب کو ملا اتنا عظیم خاندان کسی خاتون کو آج تک نہیں ملا. اور ثانیہ زہرا بنی. زہرا سلام اللہ علیہ کے باپ معصوم، شوہر معصوم، بیٹے معصوم، مگر زینب کبریٰ تھوڑا سا امتیاز. اب یہ نہ کہیے بڑھا رہے ہیں، بڑھا نہیں رہے، وہ کمال بھی فاطمہ ہی کا ہے جو زینب کی فضیلت بن رہی ہے. فاطمہ کو سب کچھ ملا مگر 2 بھائی معصوم نہ ملے. زینب کو ملے یا نہیں ملے؟ بتائیے سوچ کے. تو یہ فضیلت زینب بھی ہے اور کمالات حسن و حسین بھی ہیں. بلکہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے واقعاً اللہ انہیں جنت نصیب کرے ایک بات کہی. انہوں نے کہا اس مسئلے میں تو امتیاز جناب زینب کا اور ملاحظہ کر سکیں. امام حسن بہت بڑے امام ہیں مگر ایک بھائی معصوم ہے بس. حسین بڑے امام ہیں مگر ایک بھائی معصوم ہے. زینب کبریٰ وہ خاتون ہے جس کے دونوں بھائی معصوم ہیں. یہ بھی ایک فضیلت کا رخ ہے. تو یہ فضیلت کے رخ سے افضلیت آپ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں جیسا شاعری میں چل رہا ہے ہمارے یہاں کہ ایک کو گھٹاؤ ایک کو بڑھاؤ. گھٹانا بڑھانا نہیں ہے، یہ امتیاز ہوتے ہیں کچھ جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. جیسے مثلا رسول اللہ افضل سب سے ہیں یا نہیں کائنات میں، مگر رسول کی قبر کی مٹی کھا کے شفا نہیں ہے، علی کی قبر کی مٹی کھا کے شفا نہیں ہے. بتائیے امام حسن کی قبر کی مٹی کھا کے شفا نہیں ہے مگر حسین کی قبر کی مٹی. تو کچھ امتیاز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ ہر امام کو بالکل الگ طریقے سے عنایت کرتا ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں جناب زینب کے خاندان سے بڑا کسی کا خاندان روئے زمین پر ماں نبیوں کا خاندان ہے. ارے بھائی رسولوں کا خاندان ہے زینب کا خاندان. اس سے بڑا کوئی خاندان پیدا نہیں ہوا. عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، پورا دربار بھرا ہوا ہے، امام سجاد بیٹھے ہوئے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا من اشرف الناس، بتاؤ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ تو ایک چاپلوس بیٹھا تھا ممبر کے نیچے، اس نے کہا سرکار آپ. کا جھوٹے ہو، جھوٹے ہو. کا پھر کون ہے؟ کا سید سجاد. توجہ چاہتا ہوں بھائی، سید سجاد سب سے بہتر ہیں، سب سے اشرف ہیں. انہوں نے کہا کہ کیوں، دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل دیتا ہوں. دلیل ایسی دی خدا کی قسم آپ وجد میں آ جائیں گے، ہو سکتا ہے جنت کا نظارہ کر لیں، ایسی فضیلت ہے. عمر ابن عبدالعزیز کہتا ہے دنیا کا ہر آدمی ان کے خاندان میں ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ کسی کے خاندان میں ہونے کی تمنا نہیں کرتے. نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. اللہ تو یہ تو میں نے زینب کے خاندان کی بات کی ہے. آئیے میں زینب کے ماں باپ کی بات کرتا ہوں، اور اس میں علی تک لگا لیجئے آپ، جناب زہرا تک لگا لیجئے. ہسٹری بالکل جناب آدم کے تو ماں باپ ہی نہیں ہیں. اے اللہ تو نے جناب آدم کے ماں باپ کیوں نہیں رکھے؟ کہا نہیں. صادق حسن صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی. اب آج تھوڑی سی بیویاں بھی آپ کی خوش ہو کے چلی جائیں تو کوئی آپ کو پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہاں. وہ کہتے ہیں کہ واقعاً بالکل کبھی کبھی عالم دین ایسی بات کہتا، وہ کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا رشتہ جو بنایا گیا ہے وہ میاں بیوی کا ہے. اچھا حقیقت بھی ہے. جناب آدم کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو وہ تو رشتہ نہیں ہے نا. اور ماں باپ بعد میں بنے شادی کے بعد، تو پہلا رشتہ کون سا ہوا؟ تو دیکھیں انہیں کتنا خوش ہونا چاہیے کہ پہلا رشتہ ہی ہمارا طے ہوا ہے. ماں باپ کا رشتہ بعد میں. آدم اور حوا، اس کے بعد لگا لیجئے جناب شیس، ان کے باپ ہے آدم اور حوا. مگر آدم معصوم ہیں، حوا معصومہ نہیں ہے. آگے چلیے، نوح معصوم ہیں، نوح کی بیوی معصومہ نہیں ہے. آگے چلیے، موسیٰ معصوم ہیں، موسیٰ کی ماں معصومہ نہیں ہے. اسی طرح یعقوب معصوم، یوسف معصوم.
کائنات میں جتنے بھی ہیں سب کو گنتے چلے جائیے، وہ خود معصوم ہیں، لیکن ان کی ماں معصومہ۔ حد یہ ہے کہ اسماعیل معصوم، ہاجرہ معصومہ نہیں، اسحاق معصوم، سارہ معصومہ نہیں۔ تو آج تک چشم فلک نے وہ گھر ہی نہیں دیکھا کہ جہاں ماں بھی معصومہ ہو، باپ بھی معصوم ہو، اور اگر ایک جگہ گنجائش پیدا ہوئی کہ ماں معصومہ نکل گئی تو اللہ نے اس کو باپ ہی نہ دیا۔ ارے بھائی، آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک آئیے، باپ معصوم، ماں معصومہ نہیں۔ جناب مریم معصومہ، مگر شوہر ہے ہی نہیں جو باپ بنتا۔ اب آ جائیے رسول تک، رسول معصوم، ماں معصومہ نہیں۔ اب آ جائیے علی تک، اگر رسول کے ماں باپ کے پاس اگر عصمتیں بھی ہیں تو عصمت صغریٰ ہیں۔ علی کے باپ اور ماں کے پاس اگر عصمت ہے تو عصمت صغریٰ ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، مگر معصوم کتنے ہیں؟ بڑے معصوم کون سے جو نکلا عصمت کبریٰ؟ 14۔ تو آپ نے جناب آدم کے گھر سے لے کے رسول اللہ کے گھر تک آپ نے سارے گھروں کو دیکھ لیا کہ جہاں پہ باپ تو معصوم ملا، ماں معصومہ نہیں ملی۔ کروڑوں سلام ہو عظمت زینب کبریٰ پر کہ اللہ نے تجھے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں ماں بھی معصومہ ہے، باپ بھی معصوم ہے۔ اللہ محمد ہے یا نہیں ہے؟ ماں بھی معصومہ ہیں، باپ بھی معصوم ہیں، بھائی بھی معصوم ہیں۔ ایسا گھرانہ آپ نے کہیں۔ اچھا، جب یہاں تک نہیں ہے تو آگے ممکن ہے؟ اب آگے بھی ممکن نہیں ہے۔ تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، انشاءاللہ باقی موضوع کل آگے بڑھے گا، خاندان کے لحاظ سے، ماں باپ کے لحاظ سے، مگر یہ کمالات وہ ہیں جو اللہ نے دیے، یہ کمالات وہ ہیں جو جناب زینب کو اللہ نے دیے۔ ہو سکتا ہے آپ کھڑے ہو کے کہہ دیں اجی اس میں جناب زینب کا کیا کمال ہے، اللہ نے خاندان دیا، ان کو مل گیا، ہمیں دیتا ہمیں مل جاتا، ان کو ماں باپ معصوم دیے، ان کو مل گئے، ہمیں دیتا ہمیں مل جاتا۔ یہ تو آپ زینب کے ذاتی کمال بھی سن لیجئے۔ معصوم کبھی بھی کسی غلط آدمی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا جب تک اس کے کردار میں عصمت نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو۔ پوری دنیا میں دو ہی خاتون دیکھی ہم نے کہ ادھر وہ آئیں، ادھر معصوم تعظیم کے لیے اٹھا، یا زہرا کی تعظیم کے لیے رسول اٹھے، یا زینب کی تعظیم کے لیے حسین اٹھے۔ یہ زینب کبریٰ کا کردار ہے۔ لکھا علامہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب زینب کبریٰ من المہد الی اللحد میں کہ ایک مرتبہ حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جیسے قرآن کی تلاوت شروع کی فدخلت علیہ شقیقۃ الحسین، جناب زینب ان کے پاس داخل ہوئیں، قام لہا اجلالا لہا وہو یحمل القرآن، قرآن کو سینے سے لگا لیا اور زینب کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب ایک جملہ میں کہتا ہوں، زینب اس کردار عالی کا نام ہے کہ جس کی تعظیم ایک ہی وقت میں قرآن صامت بھی کر رہا ہے، قرآن ناطق بھی کر رہا ہے۔ کوئی ایسا؟ ادھر رسول کھڑے ہوتے ہیں، ادھر حسین کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے، اگر یہ شریعت کا ایک خاص ایک حکم ہوتا عام تو ہر باپ کے اوپر بیٹی کی تعظیم واجب ہوتی، سنت بنتی یا نہ بنتی؟ اگر رسول بیٹی کی تعظیم کرتے تو ہر باپ کے اوپر بیٹی کی تعظیم واجب ہوتی۔ اگر حسین بہن کا احترام کرتے تو ہر بھائی کے لیے سنت ہوتا جب بہن آئے وہ کھڑا ہو جائے، مگر دین میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین بہن کے لیے نہ اٹھے، رسول بیٹی کے لیے نہیں اٹھے، وہ بھی ایک عہدے دار کے لیے اٹھے، یہ بھی ایک عہدے دار کے لیے اٹھے، وہ دین پھیلانے والی کے لیے اٹھے، یہ دین بچانے والی کے لیے اٹھے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل زینب دین بچائے گی۔ آج
آج پورا دین زینب کے اوپر ٹکا ہوا ہے. آج جو آپ سانس لے رہے ہیں آپ کی سانسوں پہ زینب کا حق ہے. ہر ایک انسان کے اوپر واجب ہے تعظیم زینب. اسی لیے لفظ زینب انشاءاللہ باقی موضوع کل آگے بڑھے گا. لفظ زینب وحی الہی ہے. اگر آپ سمجھ لیتے نا تو اٹھ جاتے داد دیتے دیتے. زینب ایک عام نام نہیں ہے. زینب وحی الہی ہے. جہاں قرآن لکھا ہوا تھا وہیں لفظ زینب لکھا ہوا تھا. اللہ نے نام رکھا ہے زینب. زینب کے معنی کیا ہے وہ ہوگا, وہ انشاءاللہ کل موضوع آئے گا. تو زینب ایک وحی الہی ہے اور اس کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے. اور جب یہ زینب, خدا کی قسم علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ مصیبت میں, بہت زیادہ پریشانی میں, بہت زیادہ پرابلم میں ہو, تو چونکہ زینب وحی الہی ہے تو اس لیے لفظ زینب سے اگر آپ استغاثہ کریں لفظ زینب کے ساتھ تو اللہ کبھی اس کو رد نہیں کرتا. جو درجہ قرآن کا ہے وہی درجہ لفظ زینب کا ہے. لفظ زینب وحی الہی ہے. تو لہٰذا آپ علماء نے طریقے بیان کیے, اگر آپ بڑی پرابلم میں ہوں تو ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے ہدیہ کر دیجئے جناب زینب کو, اور پھر اللہ کو واسطہ دیجئے لفظ زینب کا, تو اللہ کبھی رد ہی نہیں کر سکتا. اور ایک جلالی عمل بھی ہے جو علماء نے بیان کیا, وہ کیا ہے, 100 دفعہ کے بجائے 99 دفعہ صلوات پڑھیے, اور 99 دفعہ صلوات پڑھ کے دعا کیجئے ایک مرتبہ صلوات اس وقت پڑھوں گا جب میرا کام ہو جائے گا. اور جناب زینب کو ہدیہ کر دے 99 مرتبہ, جب کام ہو جائے تو یہ والی صلوات واجب ہے پھر بعد میں جب کام ہو جائے گا, کیونکہ نظر پوری ہو گئی نا آپ کی. ہمارے یہاں نظر و نیاز کا بھی بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ جو ہم نظر و نیاز قبولتے ہیں یہ نظر و نیاز ہیں, کرنی چاہیے, ضروری ہیں. میرے ایسے آپ غلط میسیج نہ لیجئے, بڑی ضروری ہیں, لیکن ان سے اعلیٰ بھی نظر و نیاز ہیں. مطلب خالی نیاز کا تعلق کھانے والی چیزوں سے نہیں ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو دیگ چڑھاؤں گا, میرا یہ کام ہو گیا تو بریانی کھلاؤں گا, میرا یہ کام ہو گیا تو تبرک بانٹوں گا. کریے, کرنی چاہیے, یہ بھی بڑی عظیم نظریں ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ بھی کیجئے نا جو آل محمد نے بتایا. میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا, میرا یہ کام ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا, میرا یہ کام ہو گیا تو میں صلوات پڑھوں گا. اب اس میں یعنی ایسا نہیں ہے اگر اللہ نظر و نیاز کو خالی کھانے سے جوڑ دیتا تو امیر آدمی نظر و نیاز مانتے, غریب آدمی پہ نظر و نیاز ماننے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں. اللہ نے کہا قرآن کی بھی نظر مان سکتا ہے, الحمدی کی بھی نظر مان سکتا ہے, صلوات کی بھی نظر مان سکتا ہے. مطلب آزاد ہیں آپ, بریانی کی بھی مانگ لیجئے, صلوات کی بھی مانگ لیجئے, 2 رکعت نماز کی بھی مان لیجئے. تو اسلام غریب کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے اور امیر کو بھی. تو یہ لفظ زینب, بس بات کو تمام کر رہا ہوں. ایک یہودی ڈاکٹر جس کا نام تھا یوسف, بہت بڑا ڈاکٹر تھا, یہودی تھا, دولت کی کوئی انتہا نہیں, چونکہ ڈاکٹر ہے, بڑے بڑے علاج کرتا ہے, پیسہ بے حد ہے, کروڑ پتی ہے, کروڑ پتی سے بھی زیادہ نہ ہو شاید, اتنا کروڑ پتی, مگر اولاد نہیں ہے. خود علاج کر لیا اپنا, اپنی بیوی کا, دوسرے ڈاکٹروں کو دکھا لیا. اب جب ڈاکٹر ہے تو بتائیے کتنی احتیاط کر رہا ہوگا, اپنے مذہب کی چیزیں بھی فالو کر لی, سب کچھ کر لیا. آخر میں ایک دن مایوس بیٹھا ہوا تھا, مایوس بیٹھا تو ایک مولا کا چاہنے والا علاج کے لیے گیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مایوس کیوں بیٹھے؟ ڈاکٹر یوسف یہودی تھے, آپ کیوں مایوس بیٹھے؟ کہا مایوس اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہ میری دولت ساری میرے دشمنوں کے لیے ہے. ہاں آپ کے دشمنوں کے لیے؟ کہاں بھائی جب میں مر جاؤں گا تو یہ دولت کہاں کام آئے گی. اسی طرح میں ایک میسیج آج جناب زینب کے اس میں دینا چاہتا ہوں, جن کو اللہ نے اولاد عنایت نہیں فرمائی, نہیں دی جناب, مطلب اولاد نہیں ہے اور نہ ہوئی ہے مثلاً, تو اگر اپنی پراپرٹی اور اپنا مال ہے تو رشتہ داروں کو دینے کے بجائے امام کو دے کے جائیے, ورنہ رشتہ داروں کو دیجئے تو زندگی میں دے دیجئے. ویسے یہ سوچ کے دیجئے یہ فاتحہ پڑھنے بھی
نہیں آئیں گے. کچھ تو حصہ دین کی خاطر دے دیجئے. مثلا اگر میرے پہ 1 کروڑ روپیہ ہے اور میرے کو کوئی اولاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں 20 لاکھ اس بھائی کو دے دوں، 20 لاکھ اس بھائی کو دے دوں، اور اگر سارا انہی کو دے دوں یہ سوچ کے کہ یہ میرے لیے بھیجیں گے بعد میں. اما جب اپنا پیسہ تو نہ بھیج سکا راہ خدا میں، بتائیے یہ ہو رہا ہے. ان نے بھتیجے کو دے دیا، اس نے بھتیجی کو دے دیا، اس نے اس کو دے دیا، اس نے اس کو دے دیا، پتہ چلا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. چونکہ جب اپنا مال آپ نے خود اپنی حفاظت کے لیے نہ بھیجا تو میں کیسے بھیج سکتا ہوں بھائی؟ تو اس کے اولاد نہیں ہے، یہ میرا مال ڈاکٹر یوسف کہتا ہے سارا دشمن کھائیں گے، میرے دشمن. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے علاج بھی کروا لیا، سب کو دکھا لیا، ہر آدمی کہتا ہے معذور. حد یہ ہے کہ بیویاں بھی بدل لیں. بدلنے سے مطلب بدلنا نہ سمجھیے، یعنی 3-4 شادیاں بھی کر چکا ہوں، اور اس کے نہیں ہوا تو اس کے ہو جائے، اس کے نہیں ہوا تو اس کے ہو جائے، اس کے نہیں ہوا، کسی کے بھی نہیں ہوا، چاروں کے نہیں ہوا. اب ان کے یہاں زیادہ ہو یا کم ہو یہ مجھے مسئلہ نہیں پتا ہے، تو میں الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا آپ کو. کم سے کم 4 پہ رکھتا ہوں بس آپ کو. نہیں ہوا کسی کا، جب نہیں ہے تو اب کیا کریں بھائی، جب اولاد نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں، جہاں سارے طریقے اپنائے نا، ایک طریقہ میرے کہے سے ڈاکٹر صاحب اپنا لیجئے آپ. کہا کیا؟ کہا ہماری ایک بی بی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور جن کے ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. بس میں تمام کر رہا ہوں جلدی سے. وہ زینب کبریٰ سلام اللہ، اگر آپ فاطمہ زہرا کو ان کی بیٹی کے حوالے سے قسم دے کے مانگیں گے تو ناممکن ہے کہ تمہاری دعا رد ہو. کام یا سب کچھ کا جہاں سے سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے. اب جائیے تو صحیح. چپکے سے چھپ چھپا کے روزے پہ پہنچا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کی کرامت ہے روزے کی. روزے پہ پہنچا، روزے کو دیکھا، سلام کیا، اور سلام پہلے غسل کیا، وضو کیا، روزے پہ پہنچا، زیارت کی. اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، زری کی طرف دے کر کہتا یا رسول اللہ، آج آپ کے دروازے پہ آپ کا دشمن آیا ہے. میں تمہارا بھی دشمن، تمہاری اولاد کا بھی دشمن، تمہارے داماد کا بھی دشمن، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو اس زینب کی قسم دیتا ہوں مجھے صاحب اولاد بنا دینا. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام اماموں کے نام پہ رکھوں گا. منت مان کے چلا گیا. علماء لکھتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد خوشخبری ملی، بیوی امید سے ہے. اس کے بعد 1 سال کے بعد اولاد ہو گئی، ایک بیٹا ہوا، دوسرے سال ایک بیٹی ہوئی. بیٹے کا نام رکھا حسین اور بیٹی کا نام رکھا زینب. اب جو ان کے خاندان والے تھے وہ اس پہ آ کے بگڑ گئے اور انہوں نے کہا تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے یہ کیا کر دیا، حسین نام کیوں رکھا؟ تو اب کہتے جب وہ نہ مانے تو میں نے ان کو اپنا واقعہ بیان کیا. اس واقعے کی برکت یہ تھی جو میرے گھر میں تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. یہ ہے صدیقہ صغریٰ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. کون زینب؟ بس 5 منٹ میں بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ خوب گریا کریں گے. وہ زینب جس کی بے پردگی پہ ہر امام رویا ہے. اکبر کی شہادت پہ کم روئے، عباس کی شہادت پہ کم روئے. حد یہ ہے کہ علی اصغر کی شہادت پہ کم روئے، مگر سب سے زیادہ روئے زینب کی بے پردگی پر. ہائے جب میرے مولا علی کے سر پہ تلوار لگی اور مولا علی کو بیت الشرف کی طرف لے جانے لگے اور گھر قریب آیا تو امام حسن کہتے ہیں میرے بابا کا حال یہ تھا، بار بار غش آ رہا تھا میرے بابا کو، مگر میرا بابا کہتا حسن بیٹا رک جاؤ. کہا کیوں؟ کہا میرے لال ان چاہنے والوں سے کہہ دو گھر چلے جائیں، ان چاہنے والوں سے کہہ دو گھر. کہا کیوں بابا؟ کہا اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیاں مجھے دیکھ کے رونے لگے اور ان کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں میں پہنچ جائے. مجھ علی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز
کتنا زینب کے پردے کا خیال ہے. بس میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. زینب نے ساری مصیبتیں اٹھائی, میں نے ساری مصیبتوں کو چھوڑ دیا, بس ایک مصیبت بیان کرنا چاہتا ہوں, اور وہ مصیبت ہے شام غریبہ کی. وہ مصیبت کیا ہے؟ مختار کے سامنے خولی کو لایا گیا, مختار نامے میں موجود ہے. مختار کے سامنے خولی کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا, خولی بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ تو خولی کہتا ہے, مختار سن نہیں سکے گا, اے مختار تو بے ہوش ہو جائے گا. کہا نہیں, بتا تو صحیح تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ کہا میں نے 3 ظلم کربلا میں کیے, ایک سکینہ پہ کیا, ایک زینب پہ کیا, ایک سید سجاد پہ کیا. اور مختار جب بھی میں کسی پہ ظلم کرتا تھا تو کسی نے حسین کو نہیں پکارا, جب سکینہ پہ ظلم کیا اس نے بھی عباس کو پکارا, جب زینب کی چادر کو چھینا اس نے بھی عباس کو پکارا, جب سجاد پہ ظلم کیا اس نے بھی عباس کو پکارا. کہا کیسے؟ کہا پسر سعد نے حکم دیا خیموں میں آگ لگا دی جائے. خیموں میں آگ لگا دی گئی, مال و اسباب لوٹ لیا گیا, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں چلی گئی. مقتل کہتا ہے, کہتے ہیں میں لوٹنے کے لیے نہیں گیا تھا مگر میرے دل میں خیال آیا مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے. جب سب کچھ لٹ چکا ہے تو میں ایک مرتبہ داخل ہوا کربلا میں نے کیا دیکھا, سب کچھ لٹ چکا مگر ایک 4 برس کی بچی جس کا نام سکینہ ہے, اس کے کانوں میں ننھے ننھے گوشوارے ہیں. جب بھی اس کی طرف کوئی بڑھتا ہے اس کی یتیمی پہ سب کو رحم آ جاتا ہے, سب لوگ ہٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں میں اس بچی کے قریب گیا, بچی کہنے لگی تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے تیرے کانوں سے گوشوارے چاہیے. سکینہ کہتی ہے سخی کی بیٹی ہوں دے دوں گی, زبردستی نہ اتارنا. کہتے ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ننھے کانوں سے اپنے گوشوارے اتارنا شروع کیے. سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹی, میں ایک قدم آگے بڑھا, سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹی, میں ایک قدم آگے بڑھا. ارے جب سکینہ سے گوشوارے نہ نکلے میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا, سکینہ کے کانوں کو چیرا. بچی نے آواز دی چچا عباس. انشاءاللہ رونے کی آوازیں کربلا تک ضرور جائیں. کیا کہا؟ اس لیے کہ آج اس بی بی کا ماتم ہے کہ جس بی بی کو رونے نہیں دیا گیا ہے. تو سکینہ نے کہا ہائے چچا بس زینب کی شہادت اور سب سے سخت مصائب جناب زینب کا پڑھ رہا ہوں. کہتے اس کے بعد خولی کہتا ہے کہ میں گیا, سب خیمے جل چکے تھے, ایک خیمہ باقی تھا, ساری چادریں چھن چکی تھیں, بس ایک چادر باقی تھی وہ بھی علی کی بیٹی کی. چہرے پہ اتنا روب تھا علی کی بیٹی کے کہ کوئی علی کی بیٹی کے قریب نہیں آ رہا تھا. خولی کہتا ہے کہ میں اس خیمے میں گیا جس میں زینب سید سجاد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ میں نے, کہتے ہیں میں جوان تھا, زینب ضعیفہ تھی, 54 سال کی عمر تھی. کہتے ہیں میں نے اپنا نجس ہاتھ چادر کی طرف بڑھایا, زینب نے چادر کو اپنی طرف کھینچا, میں نے چادر کو اپنی طرف کھینچا. ارے جب مجھ سے چادر نہ چھینی میں نے نیزہ لیا, زینب کے سر پہ مارا, چادر چھینے, عباس کو بلایا. ارے میرے شیر, ارے میرے عباس. اس کے بعد تیسرا ظلم میں نے کیا, سجاد لیٹے ہوئے تھے, میں نے نیچے سے بستر کھینچ لیا, سجاد کے امامے میں آگ لگ گئی. زینب نے بھتیجے کو اٹھایا, دوش پہ اٹھا کے باہر لائی. سید سجاد نے آنکھیں کھولی, اب جو آنکھیں کھولی کیا دیکھا, زینب کے سر سے خون بہ رہا ہے. پہلا جملہ کا اماں ارے تیری چادر کہاں گئی, اے میرے لال, ارے ہم لٹ گئے, ارے میرے سر سے چادر.